السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول میرے میرا دلبر جانی کی قسط نمبر 19۔ فائنلی ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہماری رسم تھی وہ دوپہر میں تھی، لیکن کل سے رات سنگیت شروع ہو جائے گا، تو اگلے 7-8 دن تک سنگیت چلے گا۔ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایپیسوڈ دوں گی یا نہیں دوں گی، لیکن کوشش کروں گی بیچ بیچ میں جیسے جیسے ٹائم لگا میں ایپیسوڈ آپ کو دیتی رہوں گی۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول میں میرا دلبر جانی کی ایپیسوڈ نمبر 19۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں میرا دلبر جانی قسط نمبر 19۔ تحریر عریج شاہ۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوگا، ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سدان کی امی جلد سے جلد نکاح چاہتی تھی اور انہوں نے اس جمعے کے لیے کہہ دیا تھا۔ جمعہ بہت اچھا اور مبارک دن تھا اور بابا کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ یہ رشتہ ان کا ہونہار داماد لے کر آیا تھا تو انہیں بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ فی الحال وہ لوگ صرف نکاح ہی چاہتے تھے۔ شادی 2 مہینوں کے بعد وہ دھوم دھام سے کرنے والے تھے۔ بابا نے شادی پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا تو تیاریاں شروع ہو گئی۔ دن بہت کم رہ گئے تھے اور نکاح جمعے کو تھا اور اس حساب سے کام بھی بہت زیادہ تھا۔ روز روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ولیل چاہتی تھی کہ سب کچھ ردا کی مرضی کے مطابق ہو، جس طرح سے وہ اپنے نکاح کو ایک ڈریم نکاح بنانا چاہتی ہے۔ ولیل سب کچھ ویسا ہی کر رہی تھی۔ اس کی کوئی بھی خواہش وہ ادھوری نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ اپنے سارے مسائل ایک طرف رکھ کر اس وقت وہ صرف اور صرف ردا کو خوش کرنے کے چکر میں لگی ہوئی تھی، اور ردا خوش تھی کیونکہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ فی الحال اپنی ساری ٹینشنیں بھلائے وہ ردا کے نکاح میں مصروف ہو گیا تھا۔ ردا اس کی سالی ہی نہیں بلکہ اس کی بہن تھی۔ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن ردا اس کے لیے بہت عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی جان سے پیاری بیوی کی اکلوتی بہن تھی، اور بالکل ولیل کی طرح وہ بھی ردا کی شادی میں کسی طرح کی کمی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت ردا کی خوشی سے زیادہ اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ ولیل بھی اپنی بہن کا یہ دن خاص بنانا چاہتی تھی۔ جبکہ ردا تو کیان کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیان غلط کاموں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے، لیکن وہ اپنی بہن پر بھی بے اعتمادی نہیں دکھا سکتی تھی۔ جو بھی تھا، اس کی بہن اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے مطابق تو کیان اس کے سامنے ہر چیز کو قبول کر چکا تھا اور اس کے پاس ثبوت بھی موجود تھے۔ پتہ نہیں اس کی بہن کی زندگی کس طرف جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا اچھا تھا، بلکہ پرفیکٹ تھا، کہ اچانک کیان کے کام کے بارے میں پتہ چل گیا اور سب کچھ جیسے خراب ہو گیا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ ولیل اور کیان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سدان اور کیان ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز تھے۔ یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں گے۔ ابھی تو وہ سدان سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، لیکن شاید پرسوں کے بعد وہ اس سے بات کر سکتی تھی۔ نکاح کے بعد اگر سدان نے خود اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی اس سے اس بارے میں بات ضرور کرے گی۔ اس نے یہی سوچا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کیان کے بارے میں سب کچھ یقیناً جانتا ہوگا۔ میرے خیال میں نکاح کے لیے تمہیں وائٹ کلر کا ڈریس لینا چاہیے، تم پر بہت اچھی لگے گی۔ اس نے اپنے لیے ایک لائٹ سے کلر کا ڈریس پسند کیا اور جو اس کو پسند نہ آیا۔ وہ دلہن کو اس طرح کے لباس میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ خود بھی اس کے لیے وائٹ کلر کا ہی ڈریس چاہتی تھی۔ وائٹ کلر کون سا ڈارک ہوتا ہے؟ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ، جو صبح سے میرا دماغ خراب کر رہی ہو کہ دلہن لائٹ کلر نہیں پہنتی، وہ جو اتنے دنوں سے خود پر ضبط کر کے بیٹھی تھی، خود کو کہنے سے روک نہیں پائی، خاموش ہو جاؤ، دلہن زیادہ نہیں بولتی اور پٹر پٹر تو بالکل بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہارا ڈریس وائٹ کلر میں ہوگا تو وائٹ کلر میں ہی ہوگا۔ نکاح کی دلہن ڈارک کلر بھی نہیں پہنتی۔
وہ خود ہی اچھی خاصی کنفیوز تھی کہ اس کے لیے کیا ہی کوئی ڈریس پسند کرتی۔ ردا نے غصے سے اسے گھورا تھا، لیکن اس کے ڈریس کو لے کر کنفیوز وہ خود سائڈ ہو کر اسے اچھا خاصا پسا چکی تھی۔ ویسے میری چوائس بہت اچھی ہے۔ اچانک پیچھے سے سدان کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں اچھل پڑی۔ آرام سے بولا کر ڈرا دیا نا معصوم بچیوں کو۔ پیچھے سے کیان کی آواز پر ردا کے چہرے پر مسکان آئی تھی، جبکہ وہ جو سدان کو دیکھ کر حیران تھی، اسے دیکھنے پر مزید حیران ہوئی۔ اس کے فون پر انکار کرنے کے بعد نہ تو دوبارہ اس کا فون آیا تھا اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی بات ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ آج ہی ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ تم میری سالی کو اس کا ڈریس پسند کرنے میں ہیلپ کرو، میں اپنی بیوی کو نیچے سے آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ کیوں بیگم، آؤ چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں مجھے نہیں جانا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، آنکھوں میں غصہ تھا، وہ کافی سخت خفا تھی۔ ارے جان، تم بھی سمجھتی نہیں ہو، دلہا دلہن کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، اور تم ہو کہ کباب میں ہڈی بن رہی ہو۔ چلو آؤ جلدی سے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی لے کر جانے لگا، جبکہ ردا ارے ارے کرتی رہ گئی، لیکن ان دونوں نے ہی مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری چوائس سچ میں بہت اچھی ہے، اس نے ردا کو اب تک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ باہر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اب اس کو انکار تو وہ کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے کندھے اچکا کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیان اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لایا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے منہ لگانے کا، لیکن وہ ردا اور سدان کو وقت دینا چاہتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے ساتھ آنا پڑ گیا تھا۔ اچھا یہ تھا کہ اس کی بہن اپنے ہونے والے شوہر کو تھوڑا بہت جان لے گی، ایک دو ملاقاتیں تو بنتی تھیں، اور ویسے بھی جمعہ کون سا دور تھا، ایک دن چھوڑ کر وہ اس کے نکاح میں جانے والی تھی۔ اب اتنا تو حق وہ رکھتے تھے ایک دوسرے پر۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں آنا تو فضول میں کیوں میرا بازو توڑنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے سختی سے بولی۔ ہاں ٹوٹ ہی گیا نا تمہارا ہاتھ، اور یہاں جو میرا دل اتنے دنوں سے توڑ کر رکھا ہے اس کا کیا؟ ذرا احساس نہیں ہے تمہیں؟ جانتی بھی ہو کہ مجھے اس بستر پر تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن پھر بھی چوتھے دن سے یہاں پڑی ہو مائکے میں۔ وہ تو بھرا پڑا تھا، اس کے بولنے پر ہی شروع ہو گیا۔ مجھے آپ کی ان فضول باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو وہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی آئس کریم نہیں کھانی، اس نے اسے ویٹر کو اشارہ کرتے دیکھ کر کہا۔ تم ضرورت سے زیادہ خوش فہم ہو بیگم، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں آئس کریم کھلانے کا، میں اپنے لیے منگوا رہا ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ویٹر کو وہاں آنے کا اشارہ کر چکا تھا، لیکن آرڈر اس نے 2 آئس کریم کا ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ویٹر 2 آئس کریم رکھ کر گیا تو اس نے بھی خاموشی سے ایک آئس کریم اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ غصہ ناراضگی سب اپنی جگہ، لیکن اس وقت اس کا آئس کریم کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر دوسری آئس کریم سے انصاف کرنے لگا۔ اس نے بڑی فرصت سے اس کے لیے ڈریس پسند کیا تھا، اور ردا بھی کوئی بھی اعتراض کیے بنا اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کہنے کو وہ بہت کانفیڈنس اور بولڈ لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی۔ ایک ایسا انسان جسے وہ ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی، بلکہ دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 2 دن میں اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ میرے ساتھ ریلیکس ہونا؟ اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگا تو ردا نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس نکاح میں تمہاری مرضی شامل ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا تو اس نے سوال کا جواب بھی اس نے نظریں جھکا کر صرف گردن ہلا کر دیا۔ سدان کے لیے اتنا جواب ہی کافی تھا۔ خیر اب یہ فارمل باتیں ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں جانتے ہیں، تو بتاؤ مجھے کہ تمہیں کیا پسند ہے؟
وہ اپنے ساتھ اسے کمفرٹیبل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ میری پسند عام لڑکیوں جیسی ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ بھی اپنی ہچکچاہٹ ایک طرف رکھتی اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کافی فرینڈلی نیچر کا انسان تھا اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ فی الحال تم مجھے صرف اور صرف تم پسند ہو اور واللہ بہت پسند ہو۔ اگر یہ کہوں کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل میں تمہارے لیے کچھ الگ طرح کی فیلنگز پیدا ہونے لگی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ بہت سکون سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ ردا تھوڑی دیر پہلے تک ریلیکس ہو کر اس سے باتیں کر رہی تھی، لمحے میں نروس ہونے لگی۔ اچھا سوری، میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، ریلیکس ہو جاؤ پلیز، اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ہنسا تو ردا نفی میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ اس بندے نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ ویسے تم نے ابھی تک اس بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوال کیا تھا۔ نہیں، میں ردا کو بتا چکی ہوں، میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ بات تم نے ردا کو بتا دی؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی اپنے پیٹ میں کوئی راز نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ اتنی جلدی اس سب چیزوں میں ردا کو شامل کر لے گی، اس کو اندازہ نہیں تھا۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ ان سب چیزوں میں نے ابھی تک صرف ردا کو ہی شامل کیا ہے، میرے ماں باپ یا کوئی بڑا نہیں، ورنہ آپ کے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا تھا۔ وہ شاید اسے آنے والے وقت سے ڈرا رہی تھی۔ آج میں تمہیں لے کر جانے والا ہوں، تم وہاں رہنے کے بالکل قابل نہیں ہو۔ اب تو سیدھا نکاح والے دن ہی اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ اس سے پہلے تم ہر انسان کو پکڑ کر بتا دو کہ میں اس طرح کا کوئی کام کرتا ہوں، مجھے اپنی سیفٹی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے؟ پہلے بتا رہی ہوں، شٹ اپ، کوئی فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شام کو لینے آؤں گا، تیار رہنا، اور فضول کے بہانے مت بناؤ ورنہ تمہارے لیے ہرگز بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے بہت غصے سے کہا تھا۔ پہلے وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اب نہیں۔ اس نے سامنے سے ردا اور سدان کو آتے دیکھ کر بات ختم کر دی، جبکہ وہ خود بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ خاموش ہو گئی۔ بیٹا کیان تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نکاح کی کوئی شاپنگ نہیں کی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں بھی ردا کے لیے کوئی گفٹ لینا ہوگا اور تم نے بھی کوئی شاپنگ نہیں کی ہے۔ ماما کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کیان آیا ہوا ہے، بلکہ اس کو آتے دیکھ کر ہی تو وہ کمرے میں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کی طرف سے بے اعتبار ہو گیا تھا۔ کیان جب تک یہ کام چھوڑ نہ دے وہ اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنی محبت سے نہ سہی لیکن شاید ناراضگی سے ہی اسے یہ کام چھوڑنے پر مجبور کر دے، لیکن اس کی ناراضگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیان اپنی زبان کا پکا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ آج اسے لے کر جا کر ہی دم لے گا۔ وہ خود بھی کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے لگی، لیکن جاتے ہوئے اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر روم سے نکلی تو ردا کو کیان کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ پلیز مان جائیں نا بھائی، دیکھیں میری شادی ہو رہی ہے، کتنا ایموشنل وقت ہے میرے لیے، صرف نکاح ہو رہا ہے لڑکی، اسے شادی نہیں کہا جاتا۔ وہ اس کی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں وہی نکاح، وہ بھی تو مشکل ہوتا ہے نا، مجھے میری بہن کی ضرورت ہے، پلیز صرف نکاح تک رہنے دیجیے نا اس کو یہاں پر۔ ردا ہاتھ جوڑتے ہوئے بھرپور منتیں کر رہی تھی۔ ولیل کو اس کی حالت پر ہنسی آئی۔ یار ایک تو تم لڑکیاں بنا بات ڈرامے شروع کرتی ہو کہ حد نہیں۔ ٹھیک ہے لیکن تمہارے صرف نکاح تک، اس کے بعد تم میری بیوی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔
مجھ سے وہ اسے دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں بولا تو ردا خوش ہو گئی۔ ہائے تھینک یو سو مچ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ تم اپنا سامان اندر رکھو لڑکی، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر وہ واپس بھاگتے ہوئے کمرے میں رکھنے چلی گئی کہ کہیں اس کا بیگ پیک دے کر کیان اسے سچ میں لے ہی نہ جائے۔ ٹھیک ہے مسز، نکاح والے دن ملاقات ہوگی۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتا خاموشی سے باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بھی یقین نہ آیا تھا کہ وہ اتنا جلدی مان جائے گا۔ قبول ہے۔ کمرے میں ردا کی آواز گونجی تھی اور پھر قبولیت کے مراحل طے ہو گئے۔ وقت اتنا جلدی گزر جائے گا، اس سے ہرگز امید نہ تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ردا رو رہی تھی اور اس سے ردا کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ کتنا عجیب لمحہ تھا جو آنکھوں میں پانی اور دل میں خوشی لے آیا تھا، اور ردا کے نصیب پر وہ بہت خوش تھی۔ یہ صرف اس کی ایک انجانی سی سوچ تھی کہ سدان اس کی بہن کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ سچ میں سچ ثابت ہو جائے گا یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن سچ ہے، کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ بے شک وہ قبولیت کا لمحہ تھا جو اس کے دل کی مراد بھر لایا۔ محترمہ نکاح ہو گیا ہے، اب تو یقیناً آپ گھر چلنا پسند کریں گی۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی اس نے واپس چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ردا کو لے کر کمرے میں آ گئی اور وہ اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ اسے گھر واپس لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کی کیا سوچ تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں ابھی آپ کے ساتھ گھر نہیں جانا چاہتی۔ تب تک تو ہرگز نہیں جب تک آپ وہ گھٹیا کام چھوڑ نہیں دیتے۔ اسے عجیب سی ضد ہو گئی تھی، وہ کیان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو ولیل؟ ایک ہی بات کو لے کر پیچھے ہی لگ گئی ہو۔ ختم کرو اس ٹاپک کو، اب میں مزید اس بارے میں تمہارے منہ سے کچھ نہیں سننا چاہتا، اور ویسے بھی ہم دونوں ہنی مون پر جانے والے ہیں۔ اس نے اچانک ہی اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اچھا تو یہ طریقہ نکالا ہے آپ نے ان سب چیزوں کو میرے دماغ سے نکالنے کے لیے؟ کیان صاحب، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ جب تک آپ ان سارے گھٹیا کاموں سے نکل نہیں جاتے تب تک میں آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ کہیں باہر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولیل، کیوں فضول میں اپنی اور میری شادی شدہ زندگی تباہ کر رہی ہو؟ کیان ابھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک بابا اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ یقیناً ان دونوں کی آخری بات وہ سمجھ چکے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کیا؟ بابا نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بابا، ہم ناراض کیوں ہوں گے؟ بس یہ مجھے گھر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میرا ابھی جانے کو دل نہیں کر رہا۔ ولیل بات سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جی انکل، اصل میں اتنے دنوں سے میری لائف ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے، اس کی عادت ہو گئی تھی اور اب یہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی، اسی لیے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ گھر چلے۔ آپ ہی سمجھائیں اسے ساری بات بابا کے سر پہ ڈال دی اور خود کمرے سے نکل گیا۔ یقیناً اب بابا نے اسے بھیج کر ہی دم لینا تھا، کیونکہ ان کے مطابق ان کا داماد ہیرا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 19۔ تو میں کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ دینے کی، بٹ گارنٹی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں شادی ہے تو مشکل ہو جائے گا۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں اس ناول کو جلدی سے جلدی ختم کر سکوں، اور انشاءاللہ میں بھیا محسن کی شادی کے بعد میں کروں گی نیکسٹ ناول سٹارٹ۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ دیں مجھے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔